الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انفو اینڈ وظائف کے ناظرین، امید ہے کہ آپ اللہ پاک کی رحمت سے خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم پھر آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر بھی ہم انشاءاللہ عز و جل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی اہمیت ہے اور اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ جو ہم اس فائدے سے محروم ہیں۔ اسرار الفاتح صفحہ نمبر 155 پر ہے کہ ایک مرتبہ دو شیطان آپس میں ملے۔ ایک شیطان خوب موٹا تازہ تھا جبکہ دوسرا دبلا پتلا۔ موٹے نے دبلے سے پوچھا، بھائی آخر تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے نیک بندے کے ساتھ ہوں جو گھر میں داخل ہوتے اور کھاتے پیتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، تو مجھے اس سے دور بھاگنا پڑتا ہے۔ یار یہ تو بتاؤ، تم نے بہت جان بنا رکھی ہے، اس میں کیا راز ہے؟ موٹا بولا، میں ایک ایسے غافل شخص پر مسلط ہوں جو گھر میں بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہو جاتا ہے اور کھاتے پیتے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، لہٰذا میں اس کے ان تمام کاموں میں شریک ہو جاتا ہوں اور اس پر جانور کی طرح سوار رہتا ہوں۔ یہ راز ہے میری صحت مندی کا۔ محترم ناظرین، اس حکایت سے یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے کاموں میں شیطان کی شرکت سے حفاظت اور خیر و برکت کے طلبگار ہیں تو ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھا کریں۔ بصورت دیگر ہر فعل میں شیطان لعین شریک ہو جائے گا۔ شیطان کی کثیر اولاد ہے اور ان کی مختلف کاموں پر ڈپٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب المنبہات للاسقلانی صفحہ نمبر 91 پر نقل فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی اولاد 9 ہیں اور ان کے نام یہ ہیں: ذلیتون، نمبر 2 وسیم، نمبر 3 لقوس، نمبر 4 عواس، نمبر 5 حفاف، نمبر 6 مرہ، نمبر 7 مسبت، نمبر 8 داسم اور نمبر 2 ولحان۔ یہ شیطان کی 9 اولادیں ہیں جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کی 9 اولادیں ہیں اور ان کے نام یہ ہیں، اور آگے ہم ان کے کام بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری اس طرح کی آنے والی آپ کو تمام نیو ویڈیو فوراً مل سکیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو ذلیتون شیطان ہے اس کا کام کیا ہے؟ اب فرماتے ہیں کہ ذلیتون بازاروں میں مقرر ہے اور وہاں اپنا جھنڈا گارے رہتا ہے۔ کیا بازاروں کے اندر جو ماحول ہوتا ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ہمارے بازاروں کا حال کیا ہے؟ کتنی بد نگاہی ہوتی ہے ہمارے بازاروں کے اندر، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ایک دکاندار دوسرے دکاندار کے ساتھ۔ تو یہ ذلیتون شیطان جو ہے اس کا کام بازاروں کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا شیطان جو ہے وسیم، یہ لوگوں کو ناگہانی آفات میں مبتلا کرنے کے لیے مقرر ہے، یعنی کہ لوگوں پہ ناگہانی آفات جو آتی ہیں، جو کسی طرف سے کوئی مصیبت آن پڑی، کوئی کسی طرف سے کوئی اچانک حادثہ آن پڑا، تو یہ ناگہانی آفات میں مبتلا کرنے کے لیے لوگوں کو یہ وسیم شیطان مسلط ہے۔ اس کے بعد لقوس، یہ آتش پرستوں پر مسلط ہیں، جو آتش پرست ہوتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ ان پر مسلط ہیں۔ اس کے بعد عوان یہ حکمرانوں پر مسلط ہیں۔ اس کے بعد حفاف ہیں اور یہ شرابیوں پر مسلط ہیں۔
اس کے بعد مرہ، یہ گانے باجے بجانے والوں پر مقرر ہے۔ اس کے بعد ہے مثبت۔ مثبت جو شیطان ہے، اس کا کام یہ ہے کہ افواہیں عام کرنے پر مقرر ہے، یعنی وہ لوگوں کی زبانوں پر افواہیں جاری کر دیتا ہے اور اصل حقیقت سے لوگ بے خبر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے داسم شیطان، یہ گھروں میں مقرر ہے، اور اگر صاحب خانہ گھر میں داخل ہو کر نہ سلام کرے اور نہ بسم اللہ پڑھ کر قدم اندر رکھے تو یہ ان گھر والوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے، حتیٰ کہ طلاق یا خلا یا مار پیٹ تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ شیطان ہم سے دور ہو تو جب بھی آپ گھر کے اندر داخل ہوں السلام علیکم کہہ کر گھر میں داخل ہوں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دایاں قدم اندر رکھ کے اپنے گھر کے اندر داخل ہوں۔ اس کے بعد ہے ولہان شیطان، اس کا کام وضو، نماز اور دیگر عبادات میں وسوسے ڈالنے کے لیے مقرر ہے، یعنی ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو وضو کرتے وقت ہم پورا وضو کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں آتا ہے شاید میں نے کلی نہیں کی، شاید میں نے یہ کام نہیں کیا، شاید میں نے یہ نہیں کیا، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار وسوسے جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کے اندر بھی ہمیں بہت سارے خیالات جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، تو یہ شیطان اس پہ مسلط ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم پڑھیں گے تو ہم کن کن چیزوں سے ہم بچ جائیں گے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔